دیوار ڈرامے کی آنے والی قسط کا پرومو کئی نئے سوالات چھوڑ گیا ہے۔ ایک طرف حمزہ کا پراسرار راز ہے، دوسری طرف فہد کی نئی سازشیں، اور ادھر ناظرین کی نظریں اب ماریا کے سونے کے سیٹ پر جا ٹکی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والی قسط میں ایک کے بعد ایک ایسے ٹوئسٹ آنے والے ہیں جو پوری کہانی کو نئی سمت لے جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حمزہ کی، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا سسپینس اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ حمزہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ آخر وہاں کس مقصد کے لیے گیا ہے اور وہ کون سی حقیقت ہے جو اس نے سعدیہ سے چھپا رکھی ہے۔ پرومو میں اس کی پریشانی صاف نظر آتی ہے، وہ خود بھی اس بات پر پچھتا رہا ہے کہ اس نے اتنی بڑی بات ابھی تک سعدیہ کو کیوں نہیں بتائی۔ میری ذاتی پریڈکشن یہی ہے کہ شاید حمزہ پہلے سے شادی شدہ ہو اور اسلام آباد اسی سلسلے میں گیا ہو۔ البتہ ابھی تک ڈرامے میں اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، اس لیے اسے صرف ایک اندازہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر واقعی ہی ایسا ہوا تو یہ سعدیہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے اپنے بھائیوں سے بے شمار تکلیفیں سہی ہیں، لیکن حمزہ پر ہمیشہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا ہے۔ اگر حمزہ بھی اس سے کوئی اتنا بڑا راز چھپا رہا ہے تو ممکن ہے سعدیہ کا ہر رشتے سے اعتماد ہی اٹھ جائے۔ دوسری طرف فہد کی حسد اور نفرت اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ احمر لنچ بریک کے دوران عافیہ کے آفس آتا ہے، اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر فہد سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر قیمت پر احمر اور عافیہ کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ اسی جلن میں آ کر وہ احمر کے باس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آفس میں رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے احمر کو فوراً نوکری سے نکال دیا جائے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ احمر کے باس بھی فہد کی بات مان لیتے ہیں اور احمر کو ملازمت سے فارغ کر دیتے ہیں۔ احمر خود بھی حیران رہ جاتا ہے، اس کا کہنا ہوتا ہے کہ دوسرے ملازمین بھی لنچ بریک میں باہر جاتے ہیں، پھر صرف مجھے ہی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اسے اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ اس کے باس کے دل میں ابھی تک پرانی بات موجود ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اصل کھیل فہد کھیل رہا ہے۔ اب احمر کے سامنے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ ماریا کی شادی سر پر ہے، گھر کے اخراجات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں اور ایسے وقت میں اس کی نوکری بھی چلی گئی۔ لگتا یہی ہے کہ احمر شاید فی الحال یہ بات گھر والوں سے چھپائے گا تاکہ مزید پریشانی نہ بڑھے، لیکن ممکن ہے وہ عافیہ کو حقیقت بتا دے۔ یہیں سے کہانی ایک اور موڑ لے سکتی ہے۔ عافیہ تو پہلے دن سے ہی چاہتی ہے کہ احمر اس کے والد کا بزنس جوائن کرے، لیکن احمر ہمیشہ اس بات سے انکار کرتا رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شہیر اسے دل سے پسند نہیں کرتا۔ اب چونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا، اس لیے ممکن ہے وہ مجبوری میں عافیہ کے آفس میں کام شروع کر دے۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو فہد کے لیے سازشیں کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ احمر کو یہ محسوس کرائے کہ عافیہ اور فہد اس آفس کے باس ہیں، جبکہ احمر ایک معمولی امپلائی۔ اور پھر عافیہ اور فہد کے درمیان صرف دوستی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے، تاکہ احمر کے دل میں غلط فہمیاں مزید بڑھ جائیں۔ ادھر ماریا کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ سعدیہ اپنی بوتیک میں خود ماریا کا عروسی جوڑا تیار کروا رہی ہے، جبکہ اس نے ماریا کے لیے ایک خوبصورت سونے کا سیٹ بھی خریدا ہے۔ رانی بھی اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے سلا ہوا خوبصورت ڈریس تحفے میں لاتی ہے۔ یہ منظر واقعی ہی بہت جذباتی تھا، کیونکہ سعدیہ صاف کہہ دیتی ہے کہ جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ رانی نے اس کی خاطر بلال سے ناراضگی اختیار کی ہوئی ہے، اسی دن اس نے رانی کے لیے اپنے دل کی ساری ناراضگی ختم کر دی تھی۔
لیکن اسی دوران نازنین چوری چھپے ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ماریا کے لیے سونے کا قیمتی سیٹ خریدا گیا تو اس کی نیت بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بعد میں وہ موقع ملتے ہی ماریا کے کمرے میں جاتی ہے، الماری کھول کر وہ سیٹ دیکھتی ہے اور اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ آنے والی قسط میں اسی سونے کے سیٹ کی چوری کا معاملہ سامنے آئے گا۔ لگتا ہے کہ نازنین ہی وہ سیٹ چرا لے گی، لیکن الزام سارا رانی یا بلال پر آئے گا، کیونکہ گھر میں پہلے ہی بلال پر ایسی حرکتوں کے شکوک و شبہات رہے ہیں۔ بلال نے پہلے بھی گھر میں کافی دفعہ پیسوں کا ہیر پھیر کیا ہے اپنے جوئے کی عادت کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ رانی پر اس لیے الزام آئے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ رانی اور بلال کے حالات اس وقت گھر میں سب سے زیادہ خراب ہیں۔ اب رانی لاکھ صفائیاں دے گی، قسمیں بھی کھائے گی، لیکن شاید کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ بعد میں جب معاملہ مزید آگے بڑھے گا تو ممکن ہے پولیس کی تفتیش یا کسی ثبوت کے ذریعے اصل چور نازنین ثابت ہو جائے۔ ادھر حمزہ جب اسلام آباد سے سعدیہ کو فون کرتا ہے تو معمول کی باتوں کے دوران سعدیہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ماریا کا گولڈ کا سیٹ بھی خرید چکی ہے، لیکن غلطی سے وہ سیٹ گھر ہی چھوڑ آئی ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ فوراً پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اتنی قیمتی چیز گھر میں کھلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، اسے لاکر میں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر سعدیہ بھی کچھ پریشان نظر آتی ہے، اور یہی ڈائیلاگ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شاید آگے چل کر اسی سیٹ پر بڑا ڈرامہ ہونے والا ہے۔ اور آخر میں بات نازنین اور فہد کی۔ نازنین مسلسل فہد کو گھر کی خبریں دیتی رہتی ہے اور احمر اور عافیہ کے رشتے کو خراب کرنے میں اس کا پورا ساتھ دے رہی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اب نازنین کی اپنی چالیں اسی پر الٹنے والی ہیں۔ اگر کسی دن شارک نے اسے فہد سے چھپ کر باتیں کرتے ہوئے سن لیا تو یقیناً وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ممکن ہے یہی وہ موڑ ہو جہاں نازنین کی اپنی دنیا بکھرنا شروع ہو جائے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں اکثر ایک دن وہی آگ ان کے اپنے گھر تک کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حمزہ آخر ایسا کون سا راز چھپا رہا ہے جسے سعدیہ کو بتانے سے گھبرا بھی رہا ہے، اور جب وہ راز کھلے گا تو کیا سعدیہ اور حمزہ کا رشتہ کمزور پڑ جائے گا؟ کیا فہد واقعی ہی احمر کی زندگی برباد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا نازنین سونے کا سیٹ چرائے گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا الزام رانی پر آئے گا یا اصل حقیقت جلد سامنے آ جائے گی؟ اپنی رائے ضرور بتائیے گا ناظرین، آپ کے خیال میں آنے والی قسط کا سب سے بڑا ٹوئسٹ کیا ہوگا؟